السلام علیکم ناظرین، پروگرام عقل و شعور میں ایک بار پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ میں ہوں افشاں عباسی اور عقل و شعور کا یہ 28واں پروگرام ہے۔ اس بار قدر تاخیر سے آئی ہوں کیونکہ بے حد مصروف رہی اس دوران، کیونکہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ ناظرین، میرا اگر یہ آپ کو پروگرام اچھا لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئٹم کو دبا دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ میں وہ باتیں جو ہم صرف نظر کر جاتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں دوسروں کو توجہ دلا سکوں۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہماری گفتگو میں الفاظ کے چناؤ کی کتنی اہمیت ہے۔ یعنی جو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گفتگو میں انتہائی بیہودہ الفاظ استعمال کر جائیں گے، یا اگر دیکھا جائے تو گالی دینا ایک عام گفتگو کے دوران ہی وہ بیچ بیچ میں گالیاں ساتھ دیتے جاتے ہیں کیونکہ وہ عادت کا حصہ ہو جاتی ہے۔ لیکن گالی دینے والا یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ یہ وہ عادت ہے کہ جو انسان کو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی یا فحش گوئی سخت ناپسند تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گالی دینے والی کی تو دعا بھی 40 دن قبول نہیں ہوتی۔ اب چاہے گالی کسی بھی زبان میں دی جائے، زبان سے دی جائے یا ہاتھ کے اشارے سے دی جائے یا کسی بھی طریقے سے دی جائے، زبان میں بھی جو نہ صرف اپنی مادری زبان میں یا انگریزی میں بھی گالی، جو گالی گالی ہے۔ اور گالی دیکھا جائے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کا دماغ میں غلط سوچیں آ رہی ہیں اس کو آپ زبانی گالی کی صورت میں دے رہے ہیں، اور اس کا بہت گناہ ہے، اور ہمیں اس گناہ کبیرہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب غور کریں کہ ایک شخص ہے یا ایک خاتون ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بہت ڈگریوں کی بھی ایک پوری قطار ان کے ہاتھ میں ہے، یا اس کے اوپر سی وی پہ بھی ہے۔ اچھا، جب تک وہ خاموش ہیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ بولے، اور اگر ان کی عادت اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی نہیں ہے اور وہ اپنی گفتگو میں ایسے ایسے جملے بول جاتی ہیں جو تہذیب سے گرے ہوئے ہوں، تو آپ سوچیں کیا اس سے شخص کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ بالکل نہیں۔ ہم اپنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، اچھی گاڑی میں بھی ہوں، اگر جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ ساری زندگی اپنی عزت بنانے کے لیے ایک جد و جہد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ یہ چیزیں حاصل بھی ہو گئی، لیکن جب وہ تمام لوازمات کے باوجود، یعنی تمام اس کا گھر بھی اچھا ہے، کپڑے بھی اس کے اچھے ہیں، گفتگو جہاں اس نے کی تو ساری عزت، ساری توقیر، اگر اس کے الفاظ کا چناؤ غیر مناسب ہے تو منٹوں میں وہ ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اچھا، لوگوں کی یاداشت، یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہاں کہہ دیا کوئی نہیں، کس کو یاد رہتا ہے۔ لوگ ہماری کمزوریوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ آج 10 سال پہلے بھی کہا ہو سکتا ہے 2 نے اس کو نہ یاد رکھا ہو، لیکن 8-10 نے یاد بھی رکھا ہو، اور وہی جملہ پلٹ کر آپ پر بھی لے آئے۔ اب بات صرف ایک جملے کی نہیں ہے، بات ہو رہی تھی گالی کی۔ گالی وہ جملہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، یعنی سیدھی سادی بات، ایک گالی کے بعد وہ لڑائی جھگڑے ہنگامے اور اکثر قتل مقاتلے بھی ختم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ زخم ہوتا ہے جو بڑھتا ہی نہیں، وہ گالی یاد رکھتا ہے، کیونکہ گالی میں صرف اس شخص کو نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ اس سے کے متعلق اس سے کے جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو کیے جاتے ہیں۔ اور
بہت سے لوگ کیا ہوتی ہے گفتگو میں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی گفتگو میں کتنے لفظ ایسے بول گئے ہیں گہے جو انتہائی فحش گالی ہے، وہ ان کی وہ عادت کا حصہ ہے، اور اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بس سب کچھ آ گیا لیکن تہذیب نہیں آئی، اس کو یہ نہیں پتا کہ گالی دینا کتنی بری عادت ہے۔ تو جب بھی گفتگو کہتے ہیں نا، زباں شیریں ملک گیری، زباں ترچھی ملک پاکا، اور گالی تو انتہائی ترچھی چیز ہے، یعنی جو بالکل تلوار کی طرح آپ کا اندر کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اور اتنا دوسرے کے اس سے دکھ پہنچتا ہے یا غصہ آتا ہے، یا آپ کو دینے والے کی نظر جو دوسروں کی نظروں میں دینے والا جو ہے اس کی اوقات دو کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو گالی کے زمرے میں آئے یا دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، بات یاد رہ جاتی ہے، اور اچھی گفتگو ایک شخص معمولی کپڑوں میں ہے لیکن اپنی اس کی زبان میٹھی ہے، اس کے انداز میں ہر جملہ اس کا نپا تلا ہے، اور نپا تلا سے مراد جو کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترازو لے کے بیٹھ گئے اور اپنا ہر جملہ تول کے پھر آگے نکال رہے ہیں۔ تولنے کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ میں یہ ضرور سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہماری زبان سے نکل کیا رہا ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اگر ہم نے یہ بات کہہ دی۔ بہت سا دیکھیں دماغ میں تو ہر طرح کے اچھے برے خیالات آتے ہیں، اب اچھے خیالات کا چناؤ کریں اور برے خیالات کو دور پھینکنے کی پوری کوشش کریں، یہی آپ کی شخصیت کو دن بدن نکھارے گی۔ جب آپ اپنے برے خیالات پہ قابو پا کر کے اچھے خیالات کو اپنی زبان سے، اپنے گفتگو سے، اپنے عمل سے آگے بڑھائیں گے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ مطلب جب بڑے گالی دیتے ہیں تو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ بہت کم عمری میں وہی گالیاں وہ سیکھ جاتے ہیں، اور پھر اگلی ایک نسل اور تیار ہو جاتی ہے جو کہ جن کو گالی دینے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلطی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اپنے کو گفتگو میں محتاط ہو کر گفتگو کریں، بلکہ اپنے بچوں کی گفتگو پر بھی نظر رکھیں، اور کوئی بھی بچہ اگر گالی دے رہا ہو تو اس کو روکیں، چاہے وہ آپ کو راستے میں بھی اگر دیتا ہوا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ ایسا بیٹا ایسے نہیں کہتے، یہ غلط ہے، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ خود دیکھیں گے جو ایون جن کی گفتگو محتاط انداز سے کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ اپنی گفتگو پہ غور کریں گے تو ایک دن ان کی بھی گفتگو میں نکھار پیدا ہوگا، اور لیکن گالی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گالی بہت برا عمل ہے، اور کسی کو بھی گالی دیتے وقت فوراً اپنے کو روک لینا چاہیے۔ کسی ایون گالیوں میں کئی دفعہ کسی کو کسی جانور سے تشبیہ دے دینا وہ بھی غلط ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت غصہ آپ جس وقت بہت چڑھے ہوئے کہ اللہ سے نیکی کی ہدایت دے، یا خاموش ہو جائے، خاموشی جو ہے ویسے ہی آثار بلا کو ٹالتی ہے، تو کتنا بھی غصہ آ رہا ہے انسان گالی غصے کے عالم میں ہی دیتا ہے، نہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی اب وہ عادت کا حصہ بن چکے ہیں، وہ بات بے غور کیے گفتگو میں 2-3 گالیاں ساتھ نہ دیں تو لگتا ہے گفتگو پوری ہی نہیں ہوئی ہے۔ ان کو جو دیتے ہیں ان کو صرف یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں اپنا دماغ پوری طرح چوکس رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ ادا نہ ہو، اور اگر وہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، اور رفتہ رفتہ یہ بد عادت ان سے چھوٹ جائے گی۔ تو انہی چھوٹی سی ایک بات کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگے
تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی میری بات پہنچ سکے، اور میری آنے والی ویڈیو کے لیے بیل کے آئٹم کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ اگلی کیسٹ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اب کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔